بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم تذکرہ کریں گے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو ہمارے اس عمل سے فائدہ ہو۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں چونکہ بہت افراد و تفرید پائی جاتی ہے اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ اس کو ہم واضح کریں۔ عام طور سے جو اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو جاننے والے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اگر ہم فلاں فلاں کام کریں گے تو وہ ان کو فائدہ دے گا، ان میں سے سب سے نمایاں، سب سے بڑا کام قرآن خوانی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ عام طور سے ہمارے ہاں امت مسلمہ میں بالعموم ایسی مجالس ہوتی ہیں جس میں ایک شخص جو ہے اس کی وفات کے بعد اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، وہ مختلف مواقع پہ قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ اپنے ان فوت شدگان کو، ان وفات شدہ لوگوں کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو جو بہت نمایاں طریقے سے ہماری امت میں موجود ہے، یہ وہ رسم ہے جو کہ ادا کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم اس کو جاننے کے لیے کہ یہ قرآن مجید کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کہ ہم خود قرآن ہی سے رجوع کریں۔ چنانچہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں بہت واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کو اس نے خود اس دنیا میں کیا، جس کی اس نے خود صحیح کی، اور اسی کا اس کو ثمر ملے گا۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت اور یہ خون نہیں پہنچتا، یعنی قربانی کے موقع پہ یہ آیت آئی ہے کہ یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ لاکن ینالہ التقوی منکم، وہ انسان کے اندر کا جو تقوی ہے وہ ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ چنانچہ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ چونکہ تقوی ایک ٹرانسفریبل چیز نہیں ہے، تقوی آپ کسی اور میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ اس شخص کا اپنا عمل ہی ہے جو اس کے آمنے سامنے آئے گا، جس کو جو کمائی وہ کرے گا اس کے نتیجے میں وہ کرے گا۔ اور ان دونوں مقامات کو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ ایک انسان کے پاس جو کچھ بھی اس نے خود کرنا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے اپنے اندر سے اس کا صادر ہونا ہے، اگر اس کو اس کا ریوارڈ پانا ہے۔ ہاں، اپنی زندگی میں اگر وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ اس کام کا جو بینیفٹ ہے، اس کام کو جو فائدہ ہے وہ باقی انسانیت کو پہنچتا ہے، تو یہ وہ عمل جو ہے، چونکہ اس کی صحیح اس نے خود کی ہے، اس کی ابتدا اس نے خود کی ہے، تو وہ اس کا ریوارڈ، اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا، 3 باتوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، اسی پرنسپل کو سامنے بڑھاتے ہوئے، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے ابن آدم مرنے کے بعد بھی بینیفٹ پا سکتا ہے، یعنی ایک انسان جو ہے مرنے کے بعد بھی اس کا بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز جو گنوائی گئی وہ یہ ہے کہ صدقۃ جاریہ، ایک چیز ان میں سے یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں دنیا میں جس کے نتیجے میں وہ کام جو ہے وہ دنیا والوں کو نفع پہنچاتا ہے، آپ کو اسکول کھول دیتے ہیں، آپ کو غریبوں کی مدد کے لیے ہسپتال بنا دیتے ہیں، تو جب تک وہ چیزیں کام کرتی رہیں گی اس کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح سے فرمایا گیا علم ینتفع بھی، یعنی کوئی ایسا علم آپ چھوڑ دیتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے، تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اور پھر کہا گیا کہ ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک اولاد کہ جو ان کے لیے دعا کرے۔ ظاہر ہے کہ نیک اولاد اگر دعا کرتی ہے تو اسی وجہ سے کرتی ہے کہ آپ کی تربیت کا اس میں اثر، یعنی مرنے والے نے تربیت کی اس اولاد کی، اور اس کے نتیجے میں وہ اگر اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ اس کا اجر کو پہنچے گا۔ تو یہ چیزیں تو بالکل سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے کہ اس میں ہر جگہ پہ ابتدا جو ہے، جو صحیح جو ہے، وہ اسی شخص کی طرف سے ہوئی ہے جس کو اس کا اجر پہنچ رہا ہے۔ تاہم بغیر اس سے کہ کوئی آدمی اگر کوئی عمل کرے، جیسے ہمارے ہاں، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی اس کی مثال قرآن خوانی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید جو ہے بالکل اس کے برعکس یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی ثواب کسی کو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ اس میں اس کا اپنا کوئی عمل شامل نہیں ہے، اس کا کوئی ٹرانسفر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ایک جلیل القدر امام شافعی نے اسی آیت کے تحت، یعنی سورہ نجم کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ لیس للانسان الا ما سعی، اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے کہ ہم قرآن خوانی کریں یا قرات کریں اور یہ کہیں کہ اس کا جو اجر ہے وہ مرنے والے کو پہنچے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا امام شافعی نے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور خود صحابہ کا عمل بھی اس کے بالکل خلاف ہے۔ اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ عمل کوئی ایسا چیز ہوتی جو ٹھیک ہوتی اور دین میں جائز ہوتی تو سب سے پہلے یہ کرنے والے صحابہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود ظاہر ہے ان سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور خود صحابہ نے بھی اس طرح کوئی عمل نہیں کیا، ورنہ اس کی روایت ہمارے پاس موجود ہوتی۔ تو ان سارے دلائل کو سامنے رکھ کے ہم بہت اطمینان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والا جب اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وہ موجود ہوتا ہے، اس کے پاس اس طرح کی جو ہمارے ہاں اب بہت ساری رسومات وجود میں آ گئی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا قرآن خوانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے اس کو، ہمارا خیال ہے کہ ہم مردے کو بخش رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ بالکل قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی
ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.